آج آپ کو ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس نے ہزاروں مسلمانوں کو والدین کا فرما بردار بنا دیا۔ ایک عبادت گزار اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، ہر سال اسے حج کی سعادت نصیب ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر مہربان نہ تھی۔ وہ عبادت گزار بندہ جب بھی سوتا خواب میں اللہ تعالیٰ کو ناراض ہی پاتا۔ خواب میں ایک منادی کرنے والا کہتا، اے شخص، اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت تیرے منہ پر مار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت قبول نہیں کی اور تیرا حج کرنا بھی اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا۔ انتہائی مایوسی کی بات تھی۔ پورا سال عبادت کرتا، حج بھی ادا کرتا، لیکن اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہ کرتا۔ 10 سال اس نے عبادت کی، 10 سال ہر دفعہ حج بھی کیا، اور ہر بار اس کو خواب آتا، کہنے والا کہتا، اے بدبخت، بد قسمت، اللہ نے تیری عبادت تیرا حج قبول نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شدید بارش برس رہی تھی، تمام حیوانات چرند پرند اپنے اپنے ٹھکانے میں چھپے ہوئے تھے، اور یہ عبادت گزار اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ یہ عبادت گزار برستی بارش میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے دیکھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، آسمان کی طرف کیے، اور رو رو کر درد بھرے لہجے میں کہنے لگا، اے میرے رب، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے زمین و آسمان کے مالک، میں ہر سال حج کرتا ہوں، مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، پھر بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اے میرے مالک، اے اللہ، مجھے روزی دینے والے، آخر کون سا ایسا گناہ ہے جو میں نے کیا جس کی وجہ سے تو میری عبادت میرے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا؟ اے اللہ، مجھے بتا دے میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، کون سا جرم کیا ہے۔ ایک دم سے غیب سے آواز آئی، او بدبخت، بد قسمت انسان، آج سے 20 سال پہلے تو نے اپنے باپ کی آنکھ پھوڑی تھی، غصے میں آ کر تو نے تماچا مارا تھا، اس وقت جو تجھے تیرے باپ نے بد دعا دی تھی، بس وہی بد دعا تیرا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہونے دیتی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے تو پہلے اپنے مرے ہوئے باپ کو جا کر راضی کر۔ اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہو گیا تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جب تک تیرا باپ تجھے معاف نہیں کرے گا، تیرا رب تیری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ برستی بارش میں یہ عبادت گزار اترا اور سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ باپ کی قبر کے سرانے بیٹھ کر رونے لگا، ابا جی، مجھے معاف کر دو، میں گنہگار سیاہکار ہوں، مجھے معافی دے دیں۔ اسی طرح 10 سال باپ کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، معافی کی بھیک مانگتا رہا، زار و قطار روتا رہا۔ ایک دن اللہ رب العزت کو عبادت گزار پر رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اللہ نے فرشتے کو اس کے باپ کے روپ میں بھیجا۔ فرشتے نے آ کر کہا، بیٹا جا، میں نے تجھے معاف کیا، اور ساتھ میں میری ایک شرط ہے، تجھے 100 غلام خرید کر آزاد کرنے پڑیں گے۔ یہ عبادت گزار باپ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے کام کی تلاش میں نکلا، مزدوری کی تلاش میں نکلا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک عالی شان محل آیا۔ وہ عالی شان محل ایک ظالم مالدار کا تھا۔ عبادت گزار نے دروازے پر دستک دی، وہ ظالم مالدار باہر آیا۔ عبادت گزار نے کہا، میں مزدوری کی تلاش میں آیا ہوں، کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ ظالم مالدار نے کہا، کیوں نہیں۔ اس ظالم مالدار نے مزدوری پر لگا دیا۔ عبادت گزار شام کو اپنی اجرت یعنی محنت کے پیسے لے کر ایک غلام آزاد کروایا۔ روزانہ مالدار اسے شام کو مزدوری دیتا، یہ عبادت گزار ایک غلام آزاد کروا دیتا۔ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن ظالم مالدار نے غصے میں آ کر اس کو زوردار تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل گئی۔ وقت گزرتا گیا، عبادت گزار کمزور سے کمزور ہوتا گیا۔ کمزوری کی وجہ سے بدن کانپنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے 100 غلام آزاد کروائے۔ اب اس کے بدن میں وہ طاقت، وہ ہمت نہیں تھی مزید پیسہ کما کر حج کرنے چلا جائے۔
اب دل میں حسرت تھی کہ ایک حج کر کے میں اپنی حج کی قبولیت کی وہ آواز سنوں کہ اللہ کی طرف سے آواز آئے، اے بندے ہم نے تیرا حج قبول کر لیا۔ یہ دل میں حسرت تھی، لیکن جسم میں اتنی جان نہیں تھی کہ ایک اور حج کے پیسے کما سکے۔ اسی سال حج ہوا۔ حضرت جنید بغدادی حج کرنے آئے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب میں حج سے فارغ ہوا تو سین حرم میں لیٹا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے آسمان سے نیچے آ رہے ہیں۔ سین حرم میں وہ آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، آج کس کا حج قبول ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا، آج کسی کا حج قبول نہیں ہوا، اور جس کا حج قبول ہوا ہے وہ حج پر آیا ہی نہیں ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہے، اور اسی کی حج کی قبولیت کے صدقے تمام آئے ہوئے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا ہے۔ دوسرے نے پوچھا، وہ کہاں رہتا ہے؟ تو پہلے فرشتے نے کہا، فلاں فلاں جگہ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک عبادت خانہ ہے، وہ وہاں رہتا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے پتہ نوٹ کر لیا، اور وہاں سے یہ سوچ کر نکلا، اس آدمی کی ہر حال میں زیارت کروں گا جس کا حج قبول ہوا ہے۔ کہتا ہے، پتہ پوچھ کر اس کے گھر تک پہنچ گیا، دروازے پر دستک دی تو عبادت گزار باہر نکلا۔ میں نے دیکھا اس کی پیشانی پر نور چمک رہا تھا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے حاجی تجھے لاکھ مبارک ہو، تیرا حج قبول ہو گیا ہے، حالانکہ تو حج کرنے گیا ہی نہیں، اللہ نے گھر بیٹھے تیرا حج قبول کر لیا ہے، اور تیرے حج کی قبولیت کے صدقے میرا حج بھی قبول کر لیا ہے۔ جتنے حاجی حج کرنے آئے تھے، اللہ نے تیرے طفیل تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ عبادت گزار سجدے میں گر گیا، گڑ گڑا کر رویا، مالک تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے بندے ہم نے صرف تیرا یہ حج قبول نہیں کیا، بلکہ جو حج تیرے رد ہو گئے تھے وہ بھی قبول ہو گئے ہیں۔ پتہ چلا باپ کی ناراضگی پر اللہ کی ناراضگی ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اے جوانوں، باپ کی ناراضگی سے بچو، باپ ناراض ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی ماں، کسی کا باپ ناراض ہے تو ان کے پاؤں پکڑ کر ان کو راضی کر لے۔